وعلیکم کلاس. آج ہم سٹارٹ کریں گے 9th آرٹ جنرل سائنس کا نیکسٹ ٹاپک دیٹ از سائنس کا تعارف اور کردار. یہ ہمارے چیپٹر کا نام ہے. اس کا آج ہم نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے مسلم اور پاکستانی سائنسدانوں کی خدمات. جیسا کہ میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ سائنس کا تعارف آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا، اور جو ہے اسلام میں جو ہے وہ سائنس کا کیا تعارف ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ پاکستانی جو سائنسٹسٹ ہیں جتنے بھی ہیں انہوں نے جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہیں، انہوں نے کیا کیا چیزوں کو انوینٹ کیا ہیں. یہ ہم آج جو ہے وہ آج والے ٹاپک میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. فرسٹ ون جو ہے وہ ہے جابر بن حیان. جیسا کہ جابر بن حیان کو جو ہے وہ علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے. جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی اس وجہ سے، علم کیمیا سے مراد کیمسٹری کا جو ہے انہیں بانی کہا جاتا ہے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ کیمیکل ریئیکشنز کیے تھے. کیمسٹری میں بہت سارے کیمیکل ریئیکشنز کیے جاتے ہیں، ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے جاتے ہیں. اس وجہ سے جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے. اب ان کی خدمات کیا کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں. ان کی خدمات میں یہ ہے کہ انہوں نے کچھ دھاتوں کو پگھلا کر صاف کرنے، اس کو پیوریفائی کیا. فولاد تیار کرنے، فولاد مینس اسٹیل جو ہے وہ تیار کرنے کا انہوں نے طریقہ انوینٹ کیا. چمڑا بنانے کا، کپڑا رنگنے کا، لوہے کو زنگ سے بچانے کے طریقے دریافت کیے. یہ ساری جو ہیں وہ ان کی خدمات ہیں کہ انہوں نے یہ جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ، یہ سارے جو جتنے بھی ہیں وہ ایسڈ جو ہیں وہ انہوں نے تیار کیے ہیں. اس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ جو ہے وہ اس میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جابر بن حیان نے اور بھی بہت سارے مرکبات جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں. وہ وارنش بنانے کے طریقوں سے بھی واقف تھے. جتنے بھی وارنش ہمارے پینٹس وغیرہ ہیں اس کے طریقوں سے بھی وہ آگاہ تھے. جابر بن حیان وہ پہلے کیمیا دان تھے جس کی باقاعدہ ایک کیمیائی تجربہ گاہ تھی. انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنی ایک کیمیائی تجربہ گاہ بنائی تھی جس میں وہ مختلف قسم کے کیمیکل ریئیکشنز کرتے تھے، اور تاکہ وہ جو ہے ان کیمیکل ریئیکشنز کو کرنے کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو انوینٹ کر سکیں، وہ چیزوں کو دریافت کر سکیں. اس کے علاوہ وہ فریکشنل ڈسٹیلیشن کے عمل کے بارے میں بھی جانتے تھے. فریکشنل ڈسٹیلیشن کا عمل کے بارے میں بھی انہیں آگاہی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ پیوریفائی کیا جا سکتا ہے، چیزوں کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ریفائنڈ فارم میں جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. اب کتابوں میں ان کی مشہور جو کتابیں ہیں وہ ہیں الکتاب اور الخالص. ان کی دو مشہور کتابیں ہیں. اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب الکیمیا کا جو لاطینی ترجمہ ہے وہ ایک انگریز سائنٹسٹ نے کیا جسے کہا جاتا ہے رابرٹ آف چیسٹر. رابرٹ آف چیسٹر نے 1144 میں جو ہے وہ ان کی کتاب کا جو ہے لاطینی ترجمہ کیا. اب اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جابر بن حیان کو کس کا بانی کہا جاتا ہے. ایک اس کی خدمات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دیے، کون کون سے کیمیکلز پریپیئرڈ کیے ہیں، اور انہوں نے کون کون سی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، اور کس سائنٹسٹ نے ان کی کتاب کا لاطینی ترجمہ جو ہے وہ کیا تھا. اس سائنٹسٹ کا نیم بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سارے جتنے بھی ہیں وہ آپ کو شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ سائنٹسٹ ہے وہ ہے محمد بن زکریہ الرازی. محمد بن زکریہ الرازی، اس کا پورا نام جو تھا اس سائنٹسٹ کا وہ تھا ابو بکر محمد بن زکریہ الرازی تھا. وہ جو ہے وہ ایران کے شہر رے میں 865 میں پیدا ہوئے. یہ شہر اسی جگہ پر واقع تھا جہاں آج کل تہران ہے. ٹھیک ہے، وہ تہران کے شہر میں جو ہے وہ تہران کے نزدیک جو ہے وہ اس شہر میں جو ہے وہ 865 میں پیدا ہوئے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اگرچہ محمد بن زکریا جو ہے وہ ایک عملی کیمیا دان تھے، لیکن جو ہے وہ فن طب میں اپنے زمانے کے علم و علاج کے بارے میں پوری طرح جو تھے بہت زیادہ جو ہے وہ ان تمام طریقوں سے واقف تھے. وہ علم کیمیا دان تو تھے، عملی کیمیا دان تو تھے، لیکن وہ فن طب مطلب علاج میں بھی وہ اپنے زمانے میں پوری طرح جو تھے واقف تھے. لوگ انہیں جو ہے مانتے تھے فن طب کے حوالے سے. انہوں نے جو ہے پہلی مرتبہ جو ہے وہ بے ہوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کیمیکل کا استعمال کیا. وہ کیمیکل کا نام تھا افیون. اس کے علاوہ انہوں نے چیچک اور خسرے کے اسباب، علاج اور اس کی علامات کے بارے میں بھی تفصیلی جو ہے وہ اس کا معائنہ کیا، اس کا تفصیلی جو ہے وہ مطالعہ کیا.
اس کے علاوہ انہوں نے تخمیر کے ذریعے، تخمیر مطلب فرمنٹیشن کے ذریعے جو ہے وہ الکوہل بھی تیار کی. یہ ساری جو تھی ان کی ہم نے خدمات ابھی ڈسکس کی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ مختلف کیمیائی مرکبات کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا. وہ ہے معدنیاتی مطلب اوٹس اور منرلس وغیرہ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہیں، نباتاتی پلانٹس سے ریلیٹڈ، حیواناتی اینیملس سے ریلیٹڈ، ماخوذ مطلب ڈرائیو فارم جو ان سے اخذ کی جاتی ہیں. وہ انہوں نے جو ہے وہ عملی کیمیائی مرکبات کو جو ہے وہ 4 گروپس میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا. ان کے نام جو تھے وہ یہ تھے. اب اس میں محمد بن ذکریہ میں ایک تو اس کا پورا نام کلاس آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک وہ کس شہر میں پیدا ہوئے، ان کی خدمات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کیمیائی مرکبات کو 4 گروپس میں تقسیم کیا ہے ان کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے. نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ سائنٹسٹ کی جانب، دیٹ از کالڈ ابن الہیثم. ابن الہیثم نے کیا کیا ہے، ان کا پورا نام جو تھا وہ تھا ابو علی الحسن بن الحسن البصری، ان کا پورا نام تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے لاطینی میں اسے الہیزن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. ان کا پورا نام یہ تھا لیکن لاطینی میں جو ہے وہ الہیزن کے نام سے بھی یہ جو تھے بے حد مشہور تھے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ پہلی مرتبہ مادے کے انرشیا کا نام لیا. انہوں نے انرشیا سے مراد یہ ہے ہر وہ چیز جس ایوری تھنگ دیٹ دا سبسٹانس وچ ہیز پراپرٹی ٹو مینٹین، کہ ہر وہ چیز جس کی جو ہے وہ کوئی بھی پراپرٹی ہو اور وہ چیز جو ہے وہ اپنی اس پراپرٹی کو مینٹین رکھے، اس کو بولا جاتا ہے انرشیا. انہوں نے جو ہے وہ انرشیا کا نام جو ہے وہ متعارف کروایا، جو کہ بعد میں نیوٹن کے حرکت کے قوانین کے نام سے مشہور ہوا، جو بعد میں جو ہے وہ نیوٹن کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہوا. لیکن پہلے جو ہے وہ انرشیا کا نام جو ہے انہوں نے اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ کنسیڈر کیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ پن ہول کیمرہ بھی جو ہے وہ ان کی بہت بڑی دریافت ہے. اس کے علاوہ ان کی مشہور کتاب میں کتاب المناظر ہے. ان کی مشہور کتاب جو ہے وہ کتاب المناظر ہے، جو کہ روشنی کی خصوصیات کے بارے میں ایک جامعہ کتاب ہے. اس میں روشنی کے بارے میں اس کے کیا کریکٹرز ہیں، اس کی کیا پراپرٹیز ہیں، اس کے بارے میں جو ہے مکمل معلومات جو ہے وہ اس کتاب میں ملتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مرر اور لینزز کے علاوہ ریفلیکشن اور ریفریکشن کے قوانین کا پہلا ماہر انہیں جو ہے وہ تصور بھی کیا جاتا ہے. انہوں نے مرر اور لینس کے علاوہ جتنا بھی کوئی ریفریکشن کا یا ریفریکشن کا جتنے بھی قوانین ہیں اس کا بھی انہیں ماہر تصور مانا جاتا ہے. مطلب ریفلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ریفلیکشن میں جب ہے کوئی بھی چیز میڈیم جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا، ہر چیز جو ہے وہ اسی میڈیم جو ہے وہ میں واپس پلٹ کر آ جاتی ہے. ریفریکشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا میڈیم چینج ہو جاتا ہے. وہ ان تمام جو ہے وہ اصولوں سے بھی واقف تھے. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ آنکھ کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ ابن الحسن اپنی کتاب میں جو ہے وہ ایک پیش کی تھی. انہوں نے جو ہے وہ آنکھ کے بارے میں جو ہے مکمل معلومات بھی اپنی ایک کتاب میں جو ہے وہ اپنی ایک تصنیف میں جو ہے انہوں نے اپنی مرتب کی تھی، جو آج بھی کئی تجربات کے بعد صحیح تسلیم کی جاتی ہے، جسے آج بھی جو ہے وہ صحیح مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ روجر بیکن نے ابن الحشم کے مشاہدہ سے کام لے کر جو ہے وہ دوربین جو ہے وہ ایجاد کیا. روجر بیکن نے جو ہے وہ آپ کے مشاہدہ سے جو ہے وہ کام لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوربین کو انوینٹ کیا. ابھی اس ٹاپک میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ان کا جو یہ 965 سے 1039 ہجری جو ہے وہ یہ ان کا جو ہے پیدائش کا ہے دور، اور یہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ڈیتھ، یہاں تک ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ختم جو ہے جس ہجری میں ہوئی تھی وہ یہ اس کو انڈیکیٹ کری ہے. اس میں آپ کو پورا اس کا ابن الحسم کا نام پتہ ہونا چاہیے، ان کی خدمات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کی کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور ان کی آپ کو خدمات جو کہ انہوں نے جو ہے لینس، ریفریکشن اور ریفلیکشن کے حوالے سے پیش کی اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. نیکسٹ جو ہے وہ البیرونی ہے. البیرونی کا جو پورا نام ہے وہ ہے برہان الحق ابو ریحان محمد بن احمد، ان کا پورا نام ہے. وہ شروع سے ہی جو ہے وہ البیرونی کہلاتے تھے. وہ جو ہے وہ وسطی ایشیا کے شہر خوارزم میں کاس کے مقام پر 4 سپٹمبر 973 میں پیدا ہوئے. وہ اس مقام پر کاس کے مقام پر وہ اس 4 سپٹمبر 973 میں خوارزم میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ابتدا میں آپ نے خوارزم کے مشہور و معروف حیت دان اور ریاضی دان، حیت دان مطلب بایولوجسٹ، اور ریاضی دان ابو نصر منصور سے تعلیم حاصل کی. خوارزم میں انہوں نے جو ہے وہ ابو نصر منصور سے جو ہے وہ تعلیم اپنی حاصل کی ہے.
البیرونی نے یہ دریافت کیا کہ روشنی آواز سے زیادہ تیز رفتار میں سفر کرتی ہے۔ یہ اب ان کی خدمات کیا ہیں کہ انہوں نے یہ دریافت کیا کہ روشنی جو ہے وہ آواز سے زیادہ تیز رفتار میں سفر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے علم نجوم مطلب ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے جو ہے اس سے جو ہے وہ آگے کی لائف کے بارے میں بتانا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے جو ہے وہ معلومات حاصل کی۔ علم فلکیات، سٹارز وغیرہ کے متعلق بھی معلومات حاصل کی۔ ریاضی دان بھی تھے اور جغرافیہ میں بھی جو ہے وہ اہم اپنا جو ہے وہ کام سر انجام دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ البیرونی نے دریافت کیا ہے کہ ایک شہر، ایک تحصیل جس کا نام جو تھا وہ تھا پنڈ دادن خان کے ایک قصبے جس نندنا جس کے قلعے میں انہوں نے حساب لگا کر یہ بتایا تھا کہ زمین کا نصف کے تر حصہ جو ہے وہ 6338 کلومیٹر ہے۔ انہوں نے اس شہر میں نندنا کے قصبے میں جو ہے وہ انہوں نے حساب لگا کے بتایا تھا کہ زمین کا جو نصف کے تر ہے وہ اتنا کلومیٹر پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے علم نجوم، فلکیات، ریاضی، جغرافیہ میں جو بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس کے علاوہ جس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ وادی سندھ کسی زمانے میں سمندر تھی، البیرونی وہ واحد شخص ہے جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ وادی سندھ کسی زمانے میں سمندر تھی اور بعد میں وہ آہستہ آہستہ ریت اور کیچڑ وہاں پہ جمع ہوتی چلی گئی اور وادی سندھ جو ہے وجود میں آ گئی۔ البیرونی ہی وہ واحد شخص ہے جنہوں نے اس کی پیش گوئی کی تھی، پہلے ہی انہوں نے اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس کے علاوہ البیرونی نے 150 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور جو تصنیف ان کی جو تھی وہ تھی تحریر الاماکن ہے۔ ان کی ایک مشہور جو تصنیف ہے اس کا نام جو ہے وہ ہے تحریر الاماکن۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنی بہت زیادہ جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں اور اس میں جو انہوں نے ایک مشہور تصنیف ہے اس کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس کیا ہے۔ اب اس میں البیرونی میں آپ کو اس کا پورا نام پتہ ہونا چاہیے، پیدائش کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، البیرونی نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہے، ان کی تصنیف کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور وادی سندھ کے بارے میں جو ہے وہ پہلے کس نے پیش گوئی کی تھی کہ جو ہے وہ اس سے پہلے جو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیسے کیا تھا، وہ البیرونی سائنٹسٹ تھے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔